بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ایک مسلمان عورت کے سامنے ایک یہودی عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت کا واقعہ بیان کیا اور وہ اس حد تک مبالغہ کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ترجیح دے دی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت تو اس انتہا پر پہنچی ہوئی تھی کہ اپنی ضروریات کے علاوہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا سائل کو دے دینے سے دریغ نہ فرماتے۔ یہ بات اس مسلمان عورت کو ناگوار گزری۔ انہوں نے کہا انبیاء علیہ السلام سب صاحب افضل و کمال ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سخاوت و احسان میں کچھ شبہ نہیں، لیکن سید عالم محبوب کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے چاہا کہ یہودی عورت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جود و کرم کی آزمائش قرار دی جائے۔ معصوم بچی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا کہ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی قمیض مانگ لاؤ۔ وہ بچی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بچی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کی قمیض چاہیے۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ہی قمیض تھی جو اس وقت زیب تن تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی قمیض اتار کر اس بچی کو عطا فرما دی۔ بچی آپ کی قمیض مبارک لے کر جب اس یہودی عورت کے سامنے آئی تو وہ دنگ رہ گئی اور بول اٹھی، واقعی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ سخاوت کہیں بلند ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوچ سلوک کیا جاتا تھا، ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کر لوگوں سے ملوں، لہذا مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا، مجھے سخت بخار نے گھیر لیا، سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہذا میں نے لحاف اڑایا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو مجھے دیکھنے آیا میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، مجھے لحاف اوڑھ کر لیٹا ہوا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کر جو پیسو۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی، میں نے اندر آنے کی اجازت دے دی تو ایک نہایت متین اور پر نور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان روتے کیوں ہو؟ میں نے جواب میں کہا، جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا کہ میں جس وجہ سے بھی روؤں؟ یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوع کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر کہ بلال نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی سخت جملے کہے۔ حضور پاک یہ جملے سن کر چل پڑے۔ جب چل پڑے تو بلال نے کہا، بس میں کہتا تھا نا، پوچھنے والے سب ہیں، مداوع کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں، دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ شخص کوئی میری مدد کرے گا وہ بھی گئی، لیکن بلال کو کیا معلوم تھا کہ جس شخص سے اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر بعد وہ شخص واپس آ گیا، اس کے ہاتھ میں ایک گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں کھجوریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اسے پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا، یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس نے کہا، تم جاؤ، یہ پسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ بلال سو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال کو پسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ ایک رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بدن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال کو پہلے عاشق رسول اور بعد میں صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اذان دینا بند کر دی کیونکہ حضور کی یاد میں ہچکیاں بن جاتی تھیں اور زارو قطار رونے لگتے تھے۔
آپ ہجرت کر کے شام چلے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد 2 مرتبہ اذان دی۔ ایک مرتبہ بیت المقدس کی فتح پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر، اور دوسری مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سوئے ہوئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا، بلال اتنی سرد مہری ہے، اتنا عرصہ گزر گیا ہے، تم ہمارے پاس نہیں آتے۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں محبت میں شکوے بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوراً آنکھ کھل گئی۔ بیوی سے فرمایا، ابھی تیاری کرو، میں ابھی رات کو ہی سفر کرنا چاہتا ہوں، میں صبح کا انتظار نہیں کرنا چاہتا۔ بیوی نے سامان باندھ دیا، چل پڑے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے سلام پیش کیا تو اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ صحابہ کرام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان دینے کی فرمائش کرنے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا۔ اتنے میں 2 شہزادے آ گئے، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حسنین کریمین نے بھی فرمائش کر دی تو ان کی فرمائش منع نہ کر سکے، شہزادوں کی بات کا انکار کی گنجائش نہ تھی، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا شروع کر دی۔ اللہ اکبر کہا تو صحابہ اکرام نے وہ اذان کی آواز سنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سنتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں جوش مارا، صحابہ اکرام زارو قطار رونے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہچکیاں بن گئیں۔ عورتوں نے بھی آواز سنی تو اپنے چہرے ڈھانپ کر بچوں کو لے کر مسجد نبوی کے دروازے پر آ کھڑی ہوئیں۔ عجیب منظر ہے، مسجد کے اندر مرد رو رہے ہیں اور اذان کو سن کر جو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سنا کرتے تھے، اور مسجد کے باہر عورتیں رو رہی ہیں۔ اذان تو ختم ہو گئی مگر معاملہ اور نازک تب بنا جب ایک 3 سال کا بچہ اپنی ماں سے کہنے لگا، امی اتنے عرصے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تو آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب واپس آئیں گے۔ صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے تحاشا یاد کرتے تھے۔ ناظرین، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی حیات طیبہ میں سخاوت اور مہمان نوازی کے بے شمار واقعات پاتے ہیں۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جب کوئی مہمان آتا تو جو بھی بہتر سے بہتر میسر ہوتا مہمان کی خدمت میں پیش فرماتے۔ بعض اوقات کھانے کے دوران اگر کوئی آ جاتا تو اسے بے تکلفی سے اپنے ساتھ شامل فرما لیتے۔ صحابہ میں جو بھی انتظامی ڈیوٹیاں تقسیم ہوتی، ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ذمے بھی کچھ نہ کچھ ذمہ داری لیتے۔ جب کافی تعداد میں مہمان آ جایا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام میں مہمانوں کو تقسیم فرما دیتے اور اپنے ساتھ مہمانوں کو گھر لے جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ایک کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں مہمان بنا۔ آپ نے اس کے لیے بکری کا دودھ لانے کا حکم فرمایا، جو اس نے پی لیا، پھر دوسری اور تیسری، یہاں تک کہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ صبح اس نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کے لیے دودھ لانے کو کہا تو اس نے پی لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بکری کا دودھ لانے کو کہا تو وہ بھی پورا ختم نہ کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے جبکہ کافر 7 آنتوں کو بھرتا ہے۔ ناظرین گرامی، مہمانوں کے کھانے پینے پر مسرت محسوس کیجیے۔ مہمان زحمت نہیں بلکہ رحمت اور خیر و برکت کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے آپ کے ہاں بھیجتا ہے اس کا رزق بھی اتار دیتا ہے۔ روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب مہمان آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود ان کی خاطر تواضع کرتے۔ آپ مہمان کو اپنے دسترخوان پر کھانا کھلاتے۔ مہمان نوازی کو ایک فرض قرار دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہمان کی عزت اور تکریم کرے، مہمان کا خصوصی احترام کرے، اور مہمانی 3 دن 3 راتیں۔ مہمان کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اتنا طویل قیام کرے جس سے میزبان مشقت میں پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سخاوت اور مہمان نوازی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے.